اور آج تک خون سے کربل کو سرخ کرنے والوں کے بارے میں بھی لوگ بات کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو مزہ لینا چاہیے، اس کا لطف لینا چاہیے۔ ذائق جے کر یار دے نام دا ملے میرا، آگے بڑھنا ہے، جدوجہد کرنی، نکلنا ہے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کا مزہ لینا ہے، لطف کشید کرنا ہے، دوڑنا ہے، کوشش کرنی۔ مجھے ساری زندگی شکوہ اس بات کا رہا ہے کہ جوانوں کے اندر نہ وہ طلب نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ ڈھونڈنے کی لذت نہیں۔ یعنی کچھ ایسا تو ہو کہ بندے کو رات کو نیند نہ آئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کچھ ایسا تو ہو کہ یہ کہے کہ مطلب روٹی کا ٹائم نہیں میرے پاس، میرے نظریات، میرے مقاصد بڑے ہیں، کچھ ایسا تو ہو کہ یہ کہے یار ٹھیک ہے تم دوست ہو، جاؤ سیر سپاٹے کرو، گھومو، مجھے نہ چھیڑو، میرے کو مقاصد کچھ اور سے ہیں، میرا طرز حیات کچھ اور ہے، میں کسی اور راستے کا راہی ہوں، مجھے چلنا ہے، مجھے نکلنا ہے، مجھے دوڑنا ہے۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس حدیث پڑھتا تھا تو ایسے میرے دل میں طلب ہوتی تھی کہ کوئی ایک اور روایت مل جائے نا جلدی سے، حضور کا کوئی اور فرمان مل، یار جسے سکے جمع کرنے کا شوق ہو جائے وہ منتیں کر کے سکے جمع کرتا ہے، تو جسے حضور کی احادیث جمع کرنے کا شوق لگ جائے۔ کہتے میں نہ تڑپتا تھا تو میرا وہ طلب دیکھ کے میرے ماموں کہنے لگے پتر تیری طلب زیادہ ہے، میرا افزا زیادہ نہیں، تو بغداد نہیں چلا جاتا، امام محمد بن حنبل کے پاس جا، وہ تجھے حدیث پڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، کشتی میں بیٹھا اور سمندری سفر کرنے کے لیے بغداد کی طرف بڑھا تو رستے میں طوفان آ گیا اور کشتی الٹ گئی، بمشکل کسی طریقے سے کچھ لوگ بچ گئے جنہیں تیرنا آتا تھا، کچھ اس میں وصال کر گئے، میں بھی ایک کنارے چلا گیا اور ایک جزیرے پہ پہنچ گیا، تو کبھی کو پھل مل جاتا تو کبھی کو پتے مل جاتے، ادھر دیکھنا میری طرف۔ فرماتے ہیں ایک کی لباس ایک مہینہ میرے وجود پہ رہا، پانی ملا تو میں نے کپڑوں سمیت غسل کیا مہینہ جزیرے پہ، پھر ایک کشتی آتی دکھائی دی تو میں نے پہاڑ پہ چڑھ کے ان کو ہاتھ ہلایا تو میرے قریب آئے تو مجھے بٹھایا تو بغداد لے گئے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ وہ مجھے بغداد پہنچایا تو میں نے جا کے کہا امام محمد بن حنبل سے پڑھنے آیا تھا، تو کہنے لگے ان کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ادارہ سیل کر دیا گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کو درس حدیث کی اجازت نہیں رہی، سانو قید سجن دی گہنا ہے، چلو جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، تو ٹھیک ہے قید ہو گئی۔ کہتے میرے اندر طلب تھی، تو بادشاہ بدلا تھا، حکومت آئی تھی، امام صاحب کا ادارہ بند کر دیا گیا تھا، تو کرفیو نافذ تھا، ہر کونے میں پولیس کے جوان کھڑے تھے۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ یار مجھے امام صاحب کا گھر ہی بتا دو، وہ گھر میں نظر بند کیے گئے ہیں، ان کے دروازے پہ آگے پہرا ہے، کوئی گھر تو بتائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اتنی منتیں کی، ایک صاحب صرف راضی ہوئے، کہنے لگے میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، کبھی اس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، میں آنکھ کے اشارے سے بتاؤں گا یہ امام محمد بن حنبل کا گھر ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے گھر کا پتہ بتایا اور پھر میرے اندر طلب تھی نا، ہاں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، مرنا اوکھا کر دے، وہ اصل میں امام برحق ہے جو تجھے لو لگائے کہ بیٹھنا نہیں شعلہ جوالہ بن۔ اقبال کہتے ہو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی بہت جگہوں پہ دین پہنچانا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ کہاں رک رہے ہو؟ چلو چلو چلو، بھاگو دوڑو، نکلو اٹھو، اپنے اپنے حصے کی شمع تھامو۔ ابن مخلد کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ دروازہ تو مل گیا پر میں نے علم حدیث لینا کیسے ہے، سوچا کہ سبزی بیچنے والا نہ بن جاؤں، پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، پھر سوچا کوئی سبزی لینے نکلتا ہے کوئی نہیں بھی نکلتا، پھر سوچا صفائی والا نہ بن جاؤں، تو میں نے کہا صفائی والے کو بھی کوئی ملتا ہے کوئی
نہیں ملتا۔ پھر میں نے سوچا ایک ہے جو دروازہ جا سکتا ہے، وہ جو میرے پاس کرتا تھا میں نے اسے پھاڑ لیا، امیر باپ کا بیٹا تھا پر پگڑی میں نے اتار دی، جوتے کہیں رکھ دیے، ایک مانگنے والا کشکول میں نے تھام لیا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہتے میں ہر دروازے پہ جا کے صدا کرتا کوئی اللہ کا بندہ فقیر کو دینار دے گا۔ میں چودھری کا پتر فقیر بن گیا حضور کا دین لینے کے لیے۔ کہتے میں ایک دروازے پہ 1 دینار کا سوال ہے، بھیا 1 دینار دے دو غریب ہوں۔ فرماتے ہیں جب سارے دروازے میں گزر گیا، 2 محلے گزر کے چونکہ پہرا جو تھا امام احمد بن حنبل کا گھر آیا تو وہاں میری صدا میں آنسو بھی شامل ہو گئے۔ میں نے تڑپ کے کہا 1 دینار چاہیے تھا، 1 دینار کا سوالی ہوں۔ کہتے ہیں پھر وہ دروازہ سادہ سا کھلا اور سامنے ایک جھکی ہوئی نظروں والا، نورانی چہرے والا، علم حدیث سے روشن پیشانی والا، ایک خوبصورت دبلا پتلا وجود۔ کہتے ہیں جب وہ باہر آئے اور اپنی جیب سے دینار نکال کے وہ میرے کشکول میں ڈالنے لگے تو میں نے منہ جھکا کے ہاتھ چوم لیا اور میں نے کہا سجنا میں بھکاری تو نہیں ہوں، میری ماں تو مہنگے جوڑے پہنایا کرتی تھی، پر میں تجھے ڈھونڈنے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کا دین سیکھنا ہے۔ تو کہتا ہے امام صاحب نے آنکھیں کھول لی، فرمایا دین سیکھنا ہے؟ کہا حضور اگر میں روز فقیر بن کے آؤں، کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا ہمیں نہیں بننا پڑتا، ہم تو اس سے پہلے ہی سیکھ سکتے ہیں، اتنا نہیں گہرا جانا پڑتا، پر شرط یہ ہے کہ اندر لو نہیں لگتی، تڑپ نہیں پیدا ہوتی، وہ کیف نہیں ملتا، وہ جو اندر جلن ہے، شوق ہے، وہ نہیں بیدار ہوتا۔ وہ کبھی پیدا ہو جائے نا تو پھر تو کمال ہو جائے۔ کم صلاحیت رکھنے والا آدمی بھی زیادہ کام کر دے اگر جذبہ اس کے اندر مضبوط ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں ایسا طالب علم جو فقیر بن کے آئے گا اور حدیثیں سیکھے گا، میرا بھی پہلا موقع ہے۔ فرمایا پتر روز آنا، مجھے بھی بڑے دن ہو گئے سبق نہیں پڑھایا۔ اور جوانوں ادھر تو دیکھو، او استادوں کے شکوے کرنے والوں، اور یہ کہنے والوں کو دین ہی نہیں بتاتا، اور یہ کہنے والوں کہ ہم کوئی بتانے والا ہی نہیں رہا۔ تو طلب تو پیدا کرنا، تو تڑپ تو پیدا کرنا۔ چلے میں نے باتیں تھوڑی کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر کیا کروں، یہ اقبال بھی بار بار ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، ہاں تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے پر کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی روتا ہی نہیں کہ رب یارنی مالک دیکھنے کو دل کرتا ہے، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی۔ اور پھر کہنے لگے کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، ایک نہیں، کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ نئے ساتھی مل جائیں گے، نئے سنگی مل جائیں گے، نئی جگہ مل جائے، کمال ہو جائے، شرط یہ ہے کہ تیرے اندر طلب ہو۔ کہتے ہیں کئی مہینے میں بھکاری بن کے سبق پڑھتا رہا امام صاحب سے، بھکاری بن کے۔ حکومت بدل گئی، بادشاہ نیا آ گیا، وہ عقیدت مند تھا، اس نے بڑا ادارہ بنا کے دیا امام صاحب کو۔ کہتے ہیں امام صاحب جبہ پہن کے اور خوبصورت خوشبو کے ساتھ مسند تدریس پر جلوہ فکن ہوئے تو پرانے سارے شاگرد بھی لوٹ آئے، کہنے لگے ہم نے بھی کپڑے بدل لیے، فقیروں والے اتار دیے، لباس پہن کر، سر ڈھانپ کر، جوتے پہن کر، وضو کر کے جب حاضر ہوئے نا تو فرماتے ہیں امام صاحب بیٹھے تھے، جب فقیر گیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پہلے سینے سے لگایا، پھر ماتھا چوما، پھر قریب بٹھا کے کہنے لگے پڑھا مجھ سے بڑی دنیا نے ہے پر جس طرح کا آپ نے پڑھا ہے نا، ایسا کسی میرے عزیز وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ۔ یعنی بدر والے دن نبی کریم نے پوچھا صحابہ سے کہ میاں وہ 1000 ہے، ہم 313 ہیں، وہاں ایک ایک آدمی کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، ہمارے پاس تھوڑی سی زرہیں، چند تلواریں، کیسے لڑنا ہے؟ تو حضرت مقداد اٹھے، عرض کرنے لگے ادھر دیکھنا جوانوں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انسانوں سے لڑنا ہے کہ جنوں سے؟
حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا ہماری تو جنوں سے لڑنے کی بھی تیاری ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے زمین پہ لڑنے کے سمندر میں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور تو جانتے ہیں پر دوسروں پر بھی آشکار ہو جائے۔ عرض کی حضور دریاؤں میں بھی لڑیں گے۔ نبی کا اٹھے مقداد اور عرض کی ہے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں، نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں، اور نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ آپ حکم تو کریں سمندر میں۔ اب پھر سارے بولیے یا رسول اللہ۔ آپ لوٹیے نا، ذرا واپس آئیے نا۔ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کو حکمتیں بھی یاد آتی ہیں، دانائیاں بھی یاد آتی ہیں، سمجھ بوجھ بھی یاد آتی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچنا، سارے قریشی ہاشمی نہیں تھے میدان کربلا میں، کچھ حور بن یزید ایسے بھی تھے، سارے وہ نہیں تھے، لیکن امام علی مقام کے لفظوں کا حسن دیکھیے۔ فرمایا چراغ گل کرتا ہوں، جس کو جانا ہو چپکے سے چلا جائے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں۔ اور فرمایا حسین کو تم جانتے ہو یہ سچ بولتا ہے، کبھی شکوہ نہیں کروں گا تمہارے لیے، قیامت تک دعا گو رہوں گا، چپکے سے چلے جاؤ۔ لائٹ بند رہی، سانسیں بھی بند رہیں، سانس کا شور بھی نہیں آیا، اور پھر کافی دیر کے بعد امام نے جب چراغ جلایا تو ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا، چہروں پہ روشنی تھی، چمک تھی، دمک تھی، منتظر تھے نئے حکم کے، نئے پیغام کے۔ ولولہ جب تک نہیں آتا، جوش جب تک نہیں آتا، اس وقت تک کربلا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے جنون، ایک ہوتا ہے انسان کا کسی کام کے لیے حکمت اور دانائی سے، وہ بڑا ضروری ہے، دانائی کے بغیر نہ چلیں، لیکن جب آپ کو سمجھ آ جائے نا یہ سچ ہے، یہ اصل ہے، اور آپ اصل کو پا لیں، پھر اب حکمت چھوڑ دیں، اب جنون والے بن جائیں۔ آپ کے اندر نا ایک جنون ہونا چاہیے، ایک تازگی ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک بدو ایمان لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک صحابی کے ہاں بھیج دیا، وہ ان کے جانوروں کی خدمت کرنے لگے، وہ صحابی دوسرے صحابی کے گھر میں گویا کام کرنے لگے، تو مال غنیمت آیا تو سب صحابہ کو حصہ ملتا تھا، تو نبی کریم نے بلایا، ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے کہ یہ اتنا حصہ آپ کا بنتا ہے، لے لیں۔ حالانکہ وہ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، ضرورت ہے انہیں، لیکن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کو مال غنیمت کے لیے مسلمان تو نہیں نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کس لیے ہوئے ہو؟ عرض کی حضور میں تو شہادت کے لیے مسلمان ہوا ہوں، میرا مرن نو دل کردا ہے۔ یہ ترجمہ ہے شہادت کا، اللہ کے راستے میں میرا جان دینے کو دل کرتا ہے، جان کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یہ دیکھو نا، یہ فاضل بریلوی یہ اگلے مصرے میں بھلا کیا کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یہ کیا کہہ گئے اعلیٰ حضرت؟ کہنے لگے میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔